یہ جو ایشو ہے نگراں سیٹ اپ کا، اس پہ اس طرح کی نوعیت کی گفتگو پہلے نہیں ہوتی تھی، لیکن اب اختیارات کیونکہ نگراں کے بڑھ چکے اور حالات ملک کے ہمارے سامنے ہیں. سو آپ کا کیا اوپینین ہے؟ خارجہ اور خزانہ کی اہم وزارتیں جو دو، شمشاد اختر صاحبہ اور جلیل عباس جیلانی صاحب، ان دونوں کے انتخاب کے اوپر پہلے بات کیجیے گا، کیسے دیکھتی ہیں اس کو آپ؟ تھینک یو سو مچ افشا. بالکل آپ نے بڑے چن کر کے قلمدان جو ہے وہ میرے سامنے رکھے ہیں کہ ان کے اوپر میں بات کروں. یہ بالکل اسی طرح سے بات کرنا ہوگا کہ جیسے جس وقت لیڈر آف دی اپوزیشن یعنی پچھلی حکومت کے اور سابق وزیر اعظم کے درمیان نگراں وزیر اعظم کے حوالے سے جو ساری باتیں ہو رہی تھیں اور اس میں کتنے سارے نام آ رہے تھے، لیکن الٹیمیٹلی ایک دم سے جو نام آیا وہ اس وقت کے جو ہمارے نگراں وزیر اعظم ہیں کاکڑ صاحب، اور برملا تمام سیاسی جماعتیں یہ کہتی نہیں تھک رہی تھیں کہ نام کہیں سے بھی آیا ہو، اب یہ معاملہ حل ہو چکا ہے، خوش اسلوبی سے ہو چکا ہے. تو یہ جو دو وزارتیں ہیں جو کہ انتہائی اہمیت کی حامل ہیں اس وقت، ایک معیشت یعنی خزانہ کیونکہ ہمارا اسٹینڈ بائی اگریمنٹ ہے جس کے اوپر عمل درآمد کرنا لازم اور ملزوم ہے، اور دوسری جانب فورن پالیسی جو کہ میرے خیال سے جہاں سے کنٹرول ہوتی ہے وہیں اسی کنٹرول میں رہے تو بہتر رہتا ہے. تو میرے خیال سے یہ چوائسز وہیں سے آئیں. اچھا، یہ آپ کو یہ لگتا ہے؟ اور ایک اور چیز کہے گا نادیہ، ہمارے لیے اطلاعات کی وزارت بھی بہت اہم ہوتی ہے، اور ہمارے اور آپ کے کولیگ مرتضیٰ سولنگی صاحب کا اس کے لیے انتخاب کیا گیا ہے. مرتضیٰ صاحب جو ہیں وہ اب جمہوریت پسند خیالات کے حامل تو ہیں نادیہ، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ سابقہ جو حکومت رہی پی ٹی آئی کی، ان کی پالیسی کے بھی بڑے ناقد رہے، اور پی ٹی آئی کے چیئرمین کے بھی بڑے خلاف ان کے جو ہے وہ خیالات رہتے ہیں. لیکن آبویسلی وہ بہت ہی ایکسپیرینسڈ جو ہے وہ صحافی بھی ہیں، ہمارے سینئر کولیگ بھی ہیں. سو آپ سمجھتی ہیں کہ ان کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوگی اور وہ ادا کر پائیں گے اس عہدے کا جو اہمیت ہے اس کو دیکھتے ہوئے؟ کرنا ہوگا کیونکہ اس عہدے کا ظاہر ہے انہوں نے جب ان کو کہا گیا ہے تو وہ منع بھی کر سکتے تھے، لیکن جب وہ اس عہدے کے اوپر اب آئے ہیں تو سب سے بڑی ذمہ داری اس وقت میڈیا کی آزادی کے حوالے سے ہوگی. جو زبان بندی ہے، جو جبر ہے، اس کو انہیں سمجھنا ہوگا کیونکہ وہ خود اس کے تھرو گزر چکے ہیں. ایک چیز اور میں کہتی چلوں اکثر کہ یہ پوری جو نگراں کابینہ ہے اس کی جو تشکیل ہوئی ہے اس میں بہت سارے نام تھے جو کہ آ رہے تھے، اور ان میں سے کئی نام تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالکل موجود ہیں، جیسے کہ شمشاد اختر صاحبہ، جیسے جلیل عباس جیلانی، سرفراز بگٹی صاحب، یہ تمام وہ نام ہیں جو پہلے زیر بحث تھے. اچھا، اگر آپ اس پوری کابینہ کی کمپوزیشن کو دیکھیں تو اس میں کئی نام آپ کو یہ نظر آئیں گے کہ بہت ایسے ہیں کہ جن کی اگر ڈائریکٹ وابستگی پاکستان مسلم لیگ نون سے نہیں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ یہ ان کی چوائس ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح سے پیپلز پارٹی کی بھی چوائس ہو سکتے ہیں، اور کئی ایسے ہیں جو غیر سیاسی چوائس ہو سکتے ہیں.